Dear students, Assalamu alaikum. In today's topic, we are going to discuss what a customer invoice is. Invoice is basically a legal accounting document which is provided to your customer by your company, which states all the services and goods which you are selling to that customer and the quantity and the rate. Now, invoice is one of the key document in our QuickBooks Customer Center. یاد رہے کہ انوائس وہ ڈاکیومنٹ ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کس کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں اور کیا بزنس کر رہے ہیں. انوائس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم نے کون سی سروسز، کون سے گڈس، کس قیمت پہ، کس تاریخ کو، کس کسٹمر کو، کن پیمنٹ ٹرمز کے تحت فراہم کیے. یہ ڈیٹیل لیگلی بھی ضروری ہے، اکاؤنٹنگ وائز بھی ضروری ہے، اور یہ ہمارے تمام فائنینشیل کا بیک بون ہے، کیونکہ انوائس کے تھرو ہی ہمارے پیسے انکم کے طور پہ ہمارے پاس کلیکٹ ہوتے ہیں. بیسکلی یہ وہ ڈاکیومنٹ ہے جو ہم اپنی سروسز بیچتے ہوئے اپنے کسٹمر کو فراہم کرتے ہیں کہ ہماری سروسز اور گڈس کے اتنے پیسے ہوئے اور اس کے عوض ہمیں وہ ریفنڈ کرتا ہے یا پیسے دیتا ہے. یاد رہے کہ انوائس کسی بھی بزنس کے لیے کی ایشو یا ایک کی فیکٹر سمجھی جاتی ہے، کیونکہ بزنس چلتا ہی اس بنیاد پہ ہے کہ آپ نے اپنی کوئی نہ کوئی خدمات یا گڈس کسی نہ کسی کو فراہم کیے ہیں اور اس کے عوض بزنس کے قانون کے تحت آپ کو اس کا معاوضہ وصول ہوا ہے. انوائس ہمارے سسٹم میں بہت ساری چیزوں کو افیکٹ کرتی ہے. کس طرح؟ جب انوائس کریٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلی چیز وہ ایک ہمارے کسٹمر یا کلائنٹ کے اگینسٹ ریسیویبل کھڑا کر دیتی ہے، جس کے لیے ہمیں ایک بل جنریٹ کر کے وہ دیتی ہے جو ہم اپنے کسٹمر کو فراہم کرتے ہیں. جیسے ہی ہم یہ انوائس کریٹ کریں گے، اس ریسیویبل کے علاوہ ہمارے پاس ایک انوینٹری جو ہمارے پاس موجود ہے اس پہ بھی افیکٹ ہوگا. اگر ہم نے اسے کوئی گڈس بھیجے ہیں تو ہماری انوینٹری اتنے کوانٹٹی سے کم ہو جائے گی، اور ہمارے پاس اس کسٹمر سے ایک اکاؤنٹس میں ریسیویبل کھڑا ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اماؤنٹ ہم نے اپنے اس کلائنٹ یا کسٹمر سے وصول کرنی ہے. اگر یہ سروس اور گڈس ٹیکسیبل ہیں تو یاد رہے کہ فوراً ہی اس کے ساتھ ساتھ آٹومیٹکلی ہماری ایک ٹیکس لائبلٹی بھی کھڑی ہو جائے گی ایز پر دا پرسنٹیج وی ہیو پری ڈیفائنڈ اور ڈیفائنڈ ڈیورنگ جنریشن آف دی انوائس. انوائس کو بناتے ہوئے جو ہم نے سیل ٹیکس کے بارے میں انفارمیشن دی ہے اس کے تحت آٹومیٹکلی ایک سیل ٹیکس لائبلٹی بھی ہماری اکاؤنٹنگ بکس میں کریٹ ہو جائے گی. یہ تمام کام اسی وقت بن جائیں گے جیسی آپ ایک انوائس جنریٹ یا کریٹ کریں گے کسی بھی سسٹم میں. سسٹم کا صرف مطلب یہ نہیں کہ کمپیوٹر پہ، اگر آپ مینولی کر رہے ہیں تب بھی آپ کو یہ تمام ایسپیکٹ کور کرنا پڑیں گے. کسی بھی انوائس مینجمنٹ سسٹم کے دو اہم پارٹس ہوتے ہیں. ایک وہ ڈیٹا بیس جس میں اکاؤنٹس کی ساری انفارمیشن رکھی جاتی ہے، جس میں آپ کی کسٹمر کی انفارمیشن ہوتی ہے، جس میں پروڈکٹ یا سروس جو آپ نے سیل کی ہے اس کی پرائس ہوتی ہے، اور وہ ٹیکس جو اس کے ساتھ نتی ہوا ہے، جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، جو اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، اس کی ساری انفارمیشن ہوتی ہے. اور جب بھی آپ انوائس بنائیں گے یہ تمام ایسپیکٹ ٹچ ہوں گے، ہٹ ہوں گے، اور ان کے اوپر کوئی نہ کوئی فگرز آ کے فٹ ہو جائیں گی. دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہی، انوائس بنانے کے ساتھ ساتھ ہی، اگر یہ کوئی انوینٹری آئٹم آپ نے کریٹ کیا ہوا ہے تو آپ کی انوینٹری بھی ہٹ ہوگی اور ریڈیوس ہو جائے گی، کم ہو جائے گی اس کوانٹٹی سے جو آپ نے
سیل کر دی ہے. سو ایٹ اینی گیون پوائنٹ آف ٹائم وین یو کریٹ این انوائس, جب بھی آپ انوائس بنائیں گے تو آپ کا اکاؤنٹنگ پہلو بھی کور ہوگا اور آپ کا انوینٹری کا پہلو بھی اس کے ساتھ ہی کور ہوگا. کسی بھی آرگنائزیشن میں یا بزنس میں مختلف قسم کی بہت ساری انوائسز بنائی جاتی ہیں اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی بزنس کی نوعیت کیا ہے. آپ کا جس ٹائپ کا بھی بزنس ہوگا اس کی مطابقت سے آپ کی انوائس بنے گی. اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری انوائسز کس کس ٹائپ کی ہیں تاکہ ہم اپنے بزنس کے حوالے سے یہ چیک کر سکیں کہ ہم نے کون سی ٹائپ کی انوائس بنانی ہے. سب سے پہلی جو ایک انوائس ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے کمرشل انوائس, اور یہ انوائس زیادہ تر جب ہم کوئی ایکسپورٹ کے لیے کوئی چیز بناتے ہیں یا کوئی ایکسپورٹ کرتے ہیں کوئی چیز, اس کے ساتھ ضرور بھیجتے ہیں. اس میں ہمارے پاس جو بھی آئٹم یا پروڈکٹ ہم بھیج رہے ہیں اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل موجود ہوتی ہے. ریزن بینگ کہ اس ڈیٹیل کو دیکھتے ہوئے مختلف ممالک اس کے اوپر کسٹم ڈیوٹیز لاگو کرتے ہیں اور آپ کی شپنگ لائنز بھی اس کی نوعیت دیکھتے ہوئے آپ سے چارج کرتی ہیں. فورن ٹریڈ کے لیے یہ کمپلسری ہے کہ آپ کے پاس ایک کمرشل انوائس ہو. دوسری, تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشن اس پہ مینشنڈ ہوتی ہیں اور یہ بھی پتہ چلتا ہے اس انوائس کے ساتھ کہ ہمارے یہ ڈیسٹینیشن کون سا ہے اور یہ شپ کہاں سے کی جا رہی. یہ تمام انفارمیشن اس کے اوپر لکھی جاتی ہے تاکہ آپ کے بینکس اسے پروسیس کر سکیں اور گورنمنٹ ایجنسیز اس کے اوپر دیکھتے ہوئے جو بھی ڈیوٹیز اس کے اوپر لگنی ہے وہ لگا سکیں. یہ ڈاکیومنٹ پروف آف ٹرانزیکشن بھی ہے اور تمام اتھارٹیز جو کہ ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ ہیں ان تمام کے لیے کمرشل انوائس ایک کی حیثیت رکھتی ہے. اسی کے اوپر ہماری ٹریڈ نیگوسیشن بھی ہوتی ہیں, ایل سی بھی کھلتے ہیں اور ایل سی ریلیز بھی ہوتے ہیں. تو ہمیں اس کے اوپر بہت دھیان دینا چاہیے اور یہ بڑے طریقے سے بننی چاہیے. یاد رہے کہ پوری دنیا میں مختلف آئٹمس کو ایک سینٹرلائز کوڈنگ اسکیم کے تحت ہم نے استعمال کیا ہوا ہے, اسے ہم کہتے ہیں ہارمونائز کوڈنگ اسکیم. اور وہ آئٹم آپ کہیں بھی دنیا میں چلے جائیں اس کا ہارمونائز کوڈ ایک ہی ہوگا اور اس کے ساتھ مختلف ممالک میں اس کے ساتھ ایفیلیٹڈ ٹیکس ریٹ موجود ہوں گے. سو کمرشل انوائس از بیسکلی اے ڈاکیومنٹ فار ٹریڈنگ وتھ ادر کنٹریز. اس کے بعد آتی ہے جی یوٹیلیٹی انوائس. آپ کے پاس بجلی کے بل بھی آتے ہوں گے, گیس کے بھی آتے ہوں گے, پانی کے بھی آتے ہوں گے. یہ ایک ٹپیکل ٹائپ کی انوائس ہے جس میں آپ کو 3 چیزیں بڑی اہمیت کے ساتھ بتائی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کا بل کتنا ہے, دوسرا یہ کہ اگر آپ نے وقت مقررہ پہ یہ بل ادا نہیں کیا تو آپ کے اوپر سرچارج یا لیٹ پیمنٹ فی کتنی ہوگی, اور تیسری آپ کی پیمنٹ ہسٹری اور یوزیج. ان 3 کی انفارمیشن آپ کو ہمیشہ اپنی یوٹیلیٹی انوائس پہ ملے گی. یہ زیادہ ایلیبوریٹ کرتی ہے, یہ بتاتی ہے کہ آپ نے کتنے یونٹس کنزیوم کیے, پچھلے مہینوں میں آپ نے کیا استعمال کیا, اس مہینے کا بل کیا ہے, اور اگر آپ نے ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کی تو آپ کے اوپر اتنا سرچارج لگے گا. اس کے علاوہ اگلی قسم کی انوائس ہے وہ کہلاتی ہے ویلیو یا مائل سٹون بیسڈ انوائس. یہ وہ انوائس ہے جو عام طور پہ کوئی بھی کنسٹرکشن کمپنی اپنے کلائنٹ کو دیتی ہے. ہم مثال یہ لیتے ہیں کہ اگر کسی کمپنی نے کہا ہے کہ میں آپ کو یہ روڈ یا یہ بلڈنگ بنا کے دیتی ہوں, تو اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بتاتا ہے کہ کس کس وقت وہ آپ سے کتنے پیسے چارج کرے گا ایز پر کانٹریکٹ. یہ کانٹریکٹ پہلے ہو چکا ہوتا ہے اور بیسڈ آن دیٹ کانٹریکٹ مائل سٹون ڈیفائن کر دیے گئے ہوتے ہیں جن کے بنیاد پہ ہم یہ انوائس ریز کرتے ہیں. مثال یہ ہے کہ اگر آپ کے بلڈنگ بن رہی ہے تو آپ نے اپنے کلائنٹ کے ساتھ یہ طے کر لیا ہے کہ جیسے ہی اس مکان کی چھت پڑے گی آپ اتنے پیسے یا اتنی رقم اس سے لیں گے, تو یہ ایک مائل سٹون ہے. اسی طرح اگر آپ روڈ بنا رہے ہیں تو اگر اس روڈ کے 7 میں سے 4 بیس آپ نے ڈال دیے ہیں تو آپ
اتنے پیسے کلیم کریں گے. اسے کہتے ہیں مائل سٹون بیسڈ انوائس. سب سے عام انوائس جو ہم استعمال کرتے ہیں اپنے سسٹم میں وہ ہے ایک بیسک انوائس، جس میں آپ کا آئٹم، جس میں آپ کی کوانٹٹی، جس میں آپ کے ریٹ، انوائس کا نمبر اور ڈیٹ موجود ہوتا ہے. یہ انوائس تقریباً تمام سسٹم بڑے بآسانی اپنے پاس جنریٹ کرتے ہیں، اور یہ انوائس آپ کو کہیں بھی اسٹور پہ کہیں بھی خریداری کریں تو آپ کو مل جاتی ہے. ایک اور ٹائپ ہے جسے کہتے ہیں ہم ٹائم بلنگ انوائس. یہ وہ انوائس ہے جو ٹائم کے حساب سے، آرلی ریٹ کے حساب سے بنائی جاتی ہے. یہ کون سی انوائس ہے؟ یہ کنسلٹنٹس کی انوائس ہو سکتی ہے، یہ کسی لائر کی انوائس ہو سکتی ہے. یہ ہر وہ سروس جو آپ کو آرلی ریٹ کے اوپر، ٹائم کے مطابق آرلی ریٹ کے اوپر آپ کو بل کرتی ہیں، وہ تمام کی تمام ٹائم بلنگ انوائس کہلاتی ہے. اس میں گاڑی کا رینٹ بھی ہو سکتا ہے، اکوپمنٹ اگر آپ نے ہائر کیا ہوا ہے اس کا ریٹ بھی ہو سکتا ہے. تمام چیزیں آرلی ریٹ سے فکس ہوتی ہیں، اور جیسے ہی آپ ان کو انووک کرتے ہیں تو اسٹارٹ ٹو فنش ٹائم دیکھتے ہوئے آرلی ریٹ کے اوپر بل بن جاتا ہے. پینڈنگ انوائس وہ ہوتی ہے جو کہ پارشلی پیڈ ہو. اس کا ٹریک رکھنا بہت ضروری ہے. پوری انوائس کا اگر آپ کو تھوڑا حصہ ملا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ باقی حصہ بھی پینڈنگ ہے. اس کو ٹیگ کرنا اور اپنے کلائنٹ کے ساتھ کنیکٹ رکھنا سب سے اہم اس کی ضرورت سمجھی جاتی ہے. اس کے بعد ریکرنگ انوائس. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بار بار آپ نے ادا کرنا ہے. یہ ریٹینرشپ بھی ہو سکتی ہے، یا آپ کا گھر کا، دفتر کا کرایہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس طرح کی تمام سروسز جو کہ SLA بیسڈ ہوتی ہیں، ان کی انوائسز ریکرنگ، اینیول یا کسی پیریڈ بیسڈ ہوتی ہے، جو کہ بار بار ایک ہی اماؤنٹ جب تک ریوائز نہ کی جائے آٹومیٹکلی جنریٹ ہوتی رہتی ہے. دو اور قسم کی انوائسز ہوتی ہیں. ان کو ہم بعض دفعہ مختلف اکاؤنٹنگ ڈاکیومنٹس کے نام سے بھی جانتے ہیں. ایک کہلاتی ہے کریڈٹ انوائس، جس میں یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے کسی وینڈر یا کلائنٹ کو کسی قسم کا کوئی ڈسکاؤنٹ دے دیں. جب بھی ہم ڈسکاؤنٹ دیں گے اور ہماری مین انوائس بن گئی ہوگی، ان دیٹ کیس ہم وہ جو پرائس جو ہم نے اس کے ساتھ کی ہوئی ہے طے، وہ ہم ایک کریڈٹ نوٹ یا کریڈٹ انوائس کے تحت اس کو اس کا فائدہ پہنچائیں گے. اور یہ کبھی بھی اس وقت بھی بنائی جا سکتی ہے جب کبھی ہمارا کوئی بھی مال ہمیں ریٹرن کر دیا جائے اور ہمیں اس کے عوض اس کے پیسے واپس کرنا ہو. اس کے علاوہ آخری انوائس جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے وہ ہے ڈیبٹ انوائس. اس کیس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کریڈٹ انوائس کا ریورسل ہے. جب بھی ہم اپنے سپلائر کو کوئی چیز واپس کریں گے تو ہم اس کے لیے ڈیبٹ نوٹ یا ڈیبٹ انوائس بنائیں گے. یہ مختلف ٹائپ کی بہت ساری انوائسز ہیں جن کو ہمیں اکاؤنٹس میں اور اپنے تمام سسٹمز میں کور کرنا ہوتا ہے، اور ان کے لیے کس طریقے سے ہمارا سسٹم کوئک بکس چلے گا وہ ہم آئندہ آنے والے لیکچرز میں دیکھیں گے.